الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیعی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، آپ حضرات بعد نماز عشاء سے اب تک اس مبارک محفل میں سعادت کی شرکت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات نے نعت و منقبت سماعت فرمائی اور بہت اچھی باتیں تقریر کی شکل میں آپ نے سماعت کی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ آواز پر بہت زیادہ قربان ہے، آواز پر بہت زیادہ قربان ہے۔ میری تھوڑی گفتگو آپ سماعت فرمائیں، پوری رات یہ شعرا آپ کی خدمت کریں گے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ کو میری باتیں اتنی کڑوی لگیں گی تو میرے بھائی میں نہیں آتا، میں تو مولانا لائق صاحب کو بھیج دیتا، اور یہ مولانا لائق صاحب کو میں خود ہی قصدن کر کے لے کے آیا، من گئے آپ چلو میرے ساتھ، سمجھ رہے؟ لیکن خسارہ یہ ہے، نعت رسول سے دل باغ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کا پتہ تقریر ہی سے ملتا ہے۔ جی حق بات۔ قرآن کے پاروں میں رب کا فرمان کیا ہے اس کا پتہ مقرر ہی سے چلتا ہے۔ جی نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کیا ارشادات فرمائے اس کی خبر آپ کو تقریر ہی میں ملے گی۔ جی یہ جو شادی کر رہے ہیں نا آپ، یہ شادی میں جو آپ نے جلسہ رکھا ہے، یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے، اس جلسے کے تعلق سے بھی کسی عالم ہی کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ دنیا کی رنگینیاں، آج تو ہمارا عجیب حال ہے، اگر ہم محفل کو بھی سجاتے ہیں تو مزے کے غرض سے سجاتے ہیں، بس مزہ آ جائے۔ مولانا صاحب بڑا اچھا شعر کہا تھا صاحب، نقیب صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا تھا صاحب، شاعر صاحب نے، مزہ آ گیا صاحب، مزہ آ گیا۔ تو یہ جلسے مزے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ جلسے اس لیے تھے کہ ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جلسے اس لیے تھے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھال دیں۔ یہ جلسے اس لیے تھے کہ مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم آپ تک پہنچائی جائے۔ یہ جلسے اس لیے تھے تاکہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے اور بخوبی آپ سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر دکھائیں۔ بے شک انشاءاللہ اس لیے تھے جلسے۔ حضرات
میرے بھائی اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ جا سکتا ہے اٹھ کے، اور جب شاعر صاحب آئیں گے تو آپ حضرات محبت سے سماعت کرنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری گفتگو جو دل سے سننا چاہیں وہ حضرات بیٹھے رہیں، اور یہ جو اس طرف کے لوگ ہیں اگر یہ سامنے آئے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ویسے آپ تو یہیں بستی کے ہوں گے، بستی کے ہیں نا؟ میں آپ کا مہمان ہوں، اور مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم یہ ہے کہ مہمانوں کی قدر کیا کرو، جی بے شک، ہے نا؟ مصطفیٰ کی قدر کیا، سرکار فرماتے مہمانوں کی قدر کیا کرو۔ ماشاءاللہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، میرے جملے اگرچہ کڑوے لگیں لیکن میں سچ کہہ دیتا ہوں، آج ہمارے اسٹاف کے اندر بھی یہ وقار ختم ہو گیا کہ ہم اپنوں سے بڑوں کا ادب اور لحاظ رکھیں۔ یہ ہمارے اسٹاف کے درمیان میں بھی کمیاں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم آپ سب آج رب کی بارگاہ میں یہ عہد کریں کہ ہم بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی بڑی انمول ہے، لیکن اس قیمتی زندگی کی قیمت کو وہی سمجھتا ہے جو خدا کا خوف اور عشق مصطفیٰ سینے میں رکھتا ہے۔ بے شک۔ خدا کا خوف اگر دل میں نہیں ہے، عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، تو یہ زندگی بیکار ہے۔ 70 سال کی عمر آ گئی، ابھی ہمارے بزرگوں کو صحیح معنی میں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس چیز پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ کلمہ کیسے پڑھا جائے۔ اچھا، جس کو کلمہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ نماز کو کس انداز سے پڑھتا ہوگا، اور جس کی نماز کا سلیقہ طریقہ ہی اچھا نہ ہو تو یار وہ مصطفیٰ کو کیا راضی کرے گا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت اس سے راضی ہو جائیں گے؟ صرف تم گلی اور کوچوں میں، چوپالوں پر، مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہو کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اعلان کرتے رہو، زمانے کو بتاتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن سن، یہ عبد القادر اس وقت تک تجھے مصطفیٰ کا غلام نہیں مانے گا جب تک تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت نہ کر لے، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے نہ دکھا دے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ سنتوں سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ وہ سنتوں پر اپنی جان قربان کر کے دکھاتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اعلان کرتے پھرو، اعلان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مومن ہے۔ ہم اعلان کرتے رہے، اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو قبر میں اور حشر میں ہی پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کا سچا وفادار کون ہے۔ حضرات ہمیں نمازوں کا سلیقہ نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے کا تمیز نہیں ہے۔ بہرکیف آئیے چند باتیں میں آپ کے درمیان میں رکھوں، کچھ ایسی باتیں جو ہماری آپ کی تقریر تو مجھے اور کرنا تھا، لیکن میں دیکھوں گا اگر حالات سازگار رہے تو جو تحفے میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا وہ آپ کو دے جاؤں گا، اور اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو وہ کہیں دوسری جگہ دے دوں گا۔ میرا کام تو تحفے بانٹنا ہی ہے۔ جی جی، مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تقریر کی، آج تو نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ آج بات ہی ایسی بن گئی ہے کہ آج صرف اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی اور ہم اپنی زندگی کو کیسا گزار رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس قرآن میں بارہا رب نے اعلان فرمایا نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نمازوں کو پابندی سے پڑھو۔ کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ کس چیز کا نام رکھا بھائی تم نے محبت رسول؟
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہو نا محبت رسول ہمارے سینوں میں، کس چیز کا نام ہے محبت رسول؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو سمجھوں کہ محبت رسول کس چیز کا نام رکھا تم نے؟ کیا سمجھتے ہو تم محبت رسول کو اور نماز کو الگ کر کے؟ کون سی تیسری چیز ہے جس کا نام محبت رسول رکھا تم نے؟ جی محبت رسول جس کو تم نماز کہتے ہو، اس میں ادائے مصطفیٰ ہے، اس کو اپنا لو گے تو سمجھے جاؤ گے تم محبت رسول رکھنے والے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرائض و واجبات میں محبت رسول ہے، قرآن کی تلاوت میں محبت رسول ہے۔ یوں سمجھیے مصطفیٰ کے دو چہرے ہیں، زیارت کرنا ہو تو رسول پاک کو دیکھو اور تلاوت کرنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سمجھا کیا آیا؟ وضو غسل کے فرائض ہمیں پتہ نہیں ہے، نمازوں کا سلیقہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرکیف ادھر دیکھیے اب میری طرف، اور اب یہ پیغام سننے کی کوشش کیجئے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری جو تقریر ہونی ہے وہ منادش بھائی ہے نا جی، ان کی شادی کے سلسلے میں میری گفتگو رہے گی، اور بہت ہی کامیاب باتیں میں آپ کے درمیان میں رکھوں گا۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، پہلے آپ یہ تحفے لینے کی کوشش کریں کہ ہم آپ یہاں پر جمع ہیں تو ہمارا مقصد اگرچہ اب تک کچھ اور تھا، لیکن اب میں بتا دوں کہ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس جلسے سے اپنے دامن کو خالی نہیں بلکہ جھولیاں بھر کر جائیں۔ کوئی پوچھے تو صبح کو اٹھ کر بتانا کہ میرے مصطفیٰ کی یہ مبارک حدیث ہے، اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری بھی زندگی کامیاب، اور اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو اس کی بھی زندگی کامیاب۔ بے شک۔ جیسے آج آپ آئے ہو نا، رات کی تاریکی میں جاگ رہے ہو کہ ہم کو مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے، ہم کو قرآن کی تفسیر سنائی جائے۔ جانتے ہو مدینہ منورہ، آپ تو مرد ہو، آپ تو مرد ہو نا، پیچھے ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں چند عورتیں آتی ہیں، جی چند عورتیں آتی ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا پیغام دو، کوئی ایسا عمل بتا دو۔ ہم نے کبھی سوچا اس تعلق سے؟ دیکھیں ذرا مدینے کی وہ خاتون جن کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی گودوں میں جو شہزادے پلے ہیں نا، ان کے خون نے مذہب اسلام کو وہ سرخی عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں آج مذہب اسلام چمک رہا ہے۔ وہ عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس کے کرنے سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس کے کرنے سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ توجہ ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے، جس سے ہم میدان محشر میں جب رب کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ ارشاد فرمائے اے میری فلاں بندی، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تیرے اس عمل کو قبول کیا، اور آج اس کی جزا یہ ہے کہ میں خوش ہو کر اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ان کو فکر تھی مدینے کی عورتوں کو۔ اب ذرا بتاؤ آج کے مردوں کو کتنی فکر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اچھا، جس کے دل میں خیال ہو وہ بتا دو، ہاتھ اٹھا کے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جی ہونی چاہیے۔ اچھا، چند ہی لوگ ہیں، دیکھو ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہا کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں، پتہ نہیں کون سے خواب میں آپ سے جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اللہ اکبر، مچل کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے آقا کی بارگاہ میں چند عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، میدان حشر میں ہماری مغفرت ہو جائے، جہنم سے ہم کو آزادی مل جائے، اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اس کا محبوب راضی ہوگا تو اللہ اس کے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بارگاہ نبی میں چند عورتوں نے عریضہ رکھا، پیغمبر اسلام مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا عورتوں سنو سنو، اگر آپ ایسا عمل چاہتی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا عمل چاہتی ہو کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے، حضرات گرامی وقار مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ عورتیں کہنے لگی اے اللہ کے نبی ہم یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سنو سنو، ذرا یہ بتاؤ اذان بلالی کی آواز آپ کے کان کے پردوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ اذان بلالی کی آواز، بلال کی اذان کی آواز کیا تمہارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے؟ کیا تم تک پہنچتی ہے؟ وہ عورتیں کہنے لگی آقا اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بلال کی اذان ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے ہم بلال کی اذان کو سن لیا کرتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عورتوں سنو سنو، آج تک جو تم کرتی رہی ہو اس کا تم نے جو کیا، لیکن آج کے بعد یاد رکھو جب اذان بلالی کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو یاد رکھو اذان کے تقدس کو ملحوظ رکھنا، اذان سے محبت کر لینا، اذان سے پیار کر لینا، اذان کو محبت سے سننا، اذان کو محبت سے سننا، اور ساتھ ہی ساتھ اذان بلالی کو سن کر اذان بلالی کا جواب دینا۔ پوچھا آقا جواب کا انداز کیا ہوگا، جواب کیسے دیکھنا ہے، جواب کیسے دینا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، نبیوں کے امام نے فرمایا جس نبی پر تم جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو اسی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذان کا جواب یہ ہے کہ جب بلال کہے اللہ اکبر وہ خاموش ہو جائے، تم بھی کہہ دینا اللہ اکبر، محبت سے اذان کا جواب دیتی چلی جانا۔ پوچھا یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اذانوں سے پیار کرتے رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے اذانوں کے تقدس کو ملحوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق بلال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگی آقا جب تک زندگی کا ایک ایک لمحہ رہے گا ہم اذانوں کے تقدس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے، ہم اذان سے پیار کریں گے، اذانوں کو محبت سے سنیں گے، اذان کا محبت سے جواب دے گئے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اگر ہم اذانوں کے تقدس کو ملحوظ رکھیں، اذانوں سے ہم پیار کر لیں، اذانوں سے ہم محبت کر لیں اور محبت سے اذان کا جواب دیں، ذرا یہ تو بتاؤ آقا رب کی بارگاہ سے انعام کیا ملے گا، رب کی بارگاہ سے تحفہ کیا ملے گا، رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے پیغام کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا مدینے میں رہنے والی عورتیں سنو سنو، جب تم اذان کے تقدس کو ملحوظ رکھو گی، اذان سے پیار کر لو گی، اذان کو محبت سے سنو گی اور اذان کا جواب دو گی تو میرا رب خوش ہوگا، اور میرا رب خوش ہو کر تمہیں ہر کلمے کے بدلے ایک نہیں بلکہ 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا یہ بتائیے کتنی ملیں گی آپ کو؟ اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک نیکی ملیں گی؟ جی ملیں گی نا، نبی کا فرمان ہے نا جو فرما دیا مصطفیٰ نے وہ ہو کر رہے گا۔ جی جتنے لوگوں کو یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنی ملیں گی؟ 1,00,000 1,00,000 ملیں گی۔ شاید ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ تم سو رہے ہو، تمہیں تو ابھی ایک بھی نہیں ملی، تمہیں ابھی نہیں ملی۔
ارے یار دیکھو نا، غور کرو مصطفیٰ کس سے کلام فرما رہے ہیں؟ بے شک یہ دیکھو نا مصطفیٰ کس سے کلام فرما رہے ہیں، بتاؤ ذرا۔ اور ہاں تو کس کو ملیں گی؟ مردوں کو ملیں گی کہ عورتوں کو؟ اور تو کس کو ملیں گی؟ ہاں یہ جو ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں اتنی رات سے، ان کے لیے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے تھا، بے شک ہونا چاہیے تھا کیا نہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ہاں تو یہ تحفہ ان کے لیے ہے۔ بے شک بے شک کن کے لیے؟ یہ جو ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ان کے لیے تحفہ۔ سرکار فرماتے ہیں کلمے کے بدلے اللہ 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ اب آپ کا نمبر آتا، دیکھنا یہ ہے کہ کتنی محبت سے آپ سنتے ہو۔ اب آپ کی باری ہے۔ حضرات مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسی مجمع میں کسی عورت نے پوچھ لیا، اے آقا اگر عورت جواب دے گی، عورت اذان کے تقدس کو ملحوظ رکھے گی، عورت اذان سے پیار کرے گی، اللہ کے نام کو سن کر مچلنے لگے گی، اپنے کاموں کو بند کر دے گی، اپنی گفتگو کو بند کر دے گی، بلکہ اذان کی طرف اپنے خیال و گمان کو کرے گی اور اذان کو محبت سے سنے گی، جواب دے گی تو اللہ 1,00,000 عطا فرمائے گا۔ اسی اذان سے اگر آپ کا کوئی غلام پیار کر لے، اگر آپ کا کوئی چاہنے والا پیار کر لے، اگر آج کی اس مبارک محفل میں اس حدیث کو سننے کے بعد اگر کوئی آپ کا غلام پیار کر لے، اے آقا اذان کے تقدس کو وہ ملحوظ رکھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے سرکار؟ نبی مسکرانے لگے۔ اور یاد رکھو پیارے، میرے آقا جب مسکراتے ہیں، میرے آقا جب مسکراتے ہیں تو اندھیری رات میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار جب مسکراتے ہیں اندھیری رات میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ نبی مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا تو سنو اگر عورت جواب دے گی میرا رب خوش ہو کر اپنی بندی کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 عطا فرمائے گا، اور جب میرا کوئی غلام خوش ہو کر میرا غلام اس اذان سے پیار کرے گا، اذان کا جواب دے گا، اذان کے تقدس کو ملحوظ رکھے گا، میرا رب خوش ہو کر ایک نہیں بلکہ پروردگار عالم اپنے بندے پر کرم فرمائے گا، ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت خوب۔ اے بھیا دولہا علی ادھر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ نوازش بھائی تھوڑا سا پسا ہوا نمک لے لو، دقت ہو رہی ہے تھوڑی، توجہ ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہے؟ اچھا بالکل ایمانداری سے بتانا اب آپ کو ملی کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ، ارے اب نہیں ڈرو یار، اب تو بول دو۔ انشاءاللہ ہاں ملیں گی نا؟ کتنی ملیں گی ایک کلمے کے بدلے؟ ایمانداری سے بتانا۔ 2,00,000 2,00,000 ملیں گی نا؟ اچھا بالکل ایمانداری سے بتانا، اب تک اپنی زندگی میں ہم نے جو عمر یہاں تک آ گئی، جب ہم نے اس حدیث کو نہیں سنا تو بتاؤ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ جی بہت بولو نقصان ہوا تھا کہ نہیں؟ جی اچھا جن کا نہیں ہوا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ نقصان سبھی کا ہوا نا؟ سبھی کا ہوا۔ اچھا آج کے بعد اگر عمل کرو گے تو فائدہ سب کا ہی ہوگا؟ انشاءاللہ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر فائدہ ہوگا تو جتنوں کا ہوگا۔ کیا اس میں گھوٹالا ہے کیا؟ ارے یہ مودی کی سبھا تھوڑی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جلسہ ہے یار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھائے رکھو، میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اے اللہ ان کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اپنے محبوب کے عشق سے ان کے دلوں کو روشن فرما دے۔ آمین اللہم ہاتھ آمین۔ نیچے کر لو، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا اپنے اللہ کے رسول فرماتے میرا رب خوش ہو کر اپنے بندے کو ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ حضرات گرامی وقار، اب 24 گھنٹے میں اذانیں ہوتی ہیں 5، پانچوں اذانوں کا جواب دینا ضروری۔ جی بے شک۔ ہاں بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ واجب کے قریب،
جی کچھ نے واجب بھی کہا، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے، سبحان سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرات 5 اذانیں ہیں، اب 5 اذانوں میں کلموں کو شمار کرو، کیونکہ ایک کلمے کے بدلے عورتوں کو 1 لاکھ اور مردوں کو 2 لاکھ۔ اچھا تمہیں نہیں چاہیے کہ بڑے دھیرے سے بول رہے ہو؟ 2 لاکھ نقد ملنی، ایک کلمے کے بدلے 2 لاکھ۔ اب اذانوں کے کلمات کو شمار کرو، تو آپ کہو گے مولانا حساب لگانا شروع کرا تو یہ تو بڑا کرنا کام ہے، ہاں گننا، 5 ٹائم اذان کو سننا، محبت سے جواب دینا۔ اچھا اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نالیوں پہ بیٹھ کے کسی دوسرے کی غیبت، جی چگلی، اور جہاں اذان شروع ہوئی تو بھاگنا شروع، جی مسجد کے آس پاس میں اگل بغل میں کھڑے ہوں گے نالیوں کے قریب، اور جہاں اذان شروع اور یہ 9 2 11، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول فرماتے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا، بات بالکل سچ ہے یہ، جی سچ بات ہے، غلط نہیں ہے۔ اذان پڑھو تو شیطان بھاگتا ہے، بھاگتا ہے۔ اب یہ جو بھاگ رہا، یہ شیطان کا غلام نہیں، اس کے تعلق سے اب تھوڑا انداز بدلنا پڑے گا۔ اس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ شیطان کے کہنے پر بھاگا ہے۔ جی جی اسے نہ شیطان کہہ سکتی، جی کیونکہ مسلمان کو شیطان کہہ دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جی ہاں مسلمان مسلمان ہوتا ہے، بے شک، ہاں مسلمان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، جی ہاں وہ بتا دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا آپ کو میں بتا دوں، حساب لگایا، جلدی کرو تو بتا دوں کہ نہیں؟ جی محبت سے، سبحان، اچھا محبت سے بولو گے تبھی سناؤں گا، نہ تو بات ختم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتا کے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو، اگر آپ کہتے ہو نا دعا قبول نہیں ہوتی مولانا صاحب، لکھ لینا، حدیث سنا کر کے جاؤں گا کہ دعا کہاں قبول ہوگی۔ اب اگر اس کی ضرورت ہو تو 2 گھنٹے تقریر سنو، جی 2 گھنٹے کے بعد ہی بتاؤں گا، دیکھ رہا ہوں میں ٹائم، 2 گھنٹے کے بعد بتا دوں گا، اور اس کی ضرورت نہ ہو تو آدھے گھنٹے میں ہی ختم کر دوں گا۔ بتاؤ فیصلہ کیا ہے؟ اچھا 2 گھنٹے بعد، ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، توجہ فرمائے، میں آپ کے حالات کو نظر میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ حضرات اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کو 2 لاکھ، عورتوں کو 1 لاکھ۔ 5 اذانیں، 5 اذانوں کے کلموں کو شمار فرماؤ، 5 اذانوں کا آپ نے جواب دیا محبت سے، تو جانتے ہو تمہیں نیکیاں کتنی ملی؟ 10 لاکھ۔ واہ کیا حساب ہے، کیا گڑت ہے، ماسٹر بھی 10 مرتبہ ٹیوشن آ کے پڑھے گا۔ ہاں اللہ اللہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں سنو سنو، اگر 5 ٹائم کی اذان کا تم نے جواب دے دیا، 5 ٹائم کی اذانوں کے تقدس کو ملحوظ رکھا، محبت سے اذان کو سنا اور محبت سے اذان کا جواب دے دیا، تو پروردگار عالم میرا رب خوش ہوگا، میرا رب اپنے بندے سے خوش ہوگا، اور سنو میرا رب اپنے بندے پر اتنا انعام فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا کہ اپنے اس بندے کو 3 کروڑ 24 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا۔ 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں، 3 لاکھ 24 ہزار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، 3 لاکھ 24 ہزار اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل
सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, कभी सोचा कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया? सोचा कभी? हमारे यहाँ के हालात देखें आप, आज मुसलमानों के घरों के हालात देखें, मुआशरे को देखें। आजान होती हो, कान में गाने की लीड लगी है, हजरात कान के अंदर गाने की आवाज तो जा रही है, आजान की आवाज नहीं जा रही है, अल्लाह का नाम उसके कानों से सुनाई नहीं दे रहा। हजरात याद रखो, उलमा फरमाते, उलमा अहले सुन्नत का कौल है, अजान के वक्त गाने सुनने वालों सुन लो मेरी बात। अजान के वक्त जो गाने सुनेगा, अजान के वक्त जो गालियां बकेगा, अजान के वक्त जो गीबत करेगा, उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं अंदेशा है, शक है कि ईमान पर उसका खात्मा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। जरा मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास ईमान ही ना रहा तो क्या रह जाएगा? अगर ईमान न बचा, याद रखो ये जो कब्र है, जिसको आप जहन्नम के गले के नाम से भी जानते हैं, जन्नती बागों में से एक बाग के नाम से जानते हैं, ये हकीकतन अगर ईमान ना लेकर गए तो ये कब्र जहन्नमी गलों में से एक गला बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खेल समझ रखा? खेल समझ रहे हो? खेल बहुत खूब हजरत। जरा गौर करो, कानों में लीड लगाने वालों, उन औरतों से, उन माँ और बहनों से भी मैं कहूंगा जो अजान के वक्त टीवी के बटन को ऑन करने के बाद आवाज को तेज कर दिया करती हैं, अजान की आवाज को सुना और फिल्मी ड्रामे देखने में मशगूल है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, एक दिन मरना जरूर है। जी जी जी, हक बात। एक दिन मरना जरूर है, तुम्हें भी मौत आना है, मुझे भी मौत आना है। याद रखो, जब कब्र में तुम जाओगे, मुनकर नकीर सवाल करेंगे, जवाब क्या दोगे? अगर तुम्हें मोहब्बत मुस्तफा ना हुई, तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा ना हुआ, तो तुम जवाब नहीं दे सकते। जी जी जी, हक बात, हक बात। जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। खेल मत समझो, खेल मत समझो, अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। अल्लाह ने जो ये जिंदगी अता फरमाई है ना, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। यूं दुनिया की रंगीनियों में से बर्बाद मत करो, दुनिया की रंगीनियों में से बर्बाद मत करो। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो फरमाए। सरकार फरमाते हैं 3,24,00,000 नेकियां अल्लाह ता फरमाएगा, 3,24,000 गुनाह मुआफ फरमाएगा, 3,24,000 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अब पूछ लिया आका, ऐसा कौन सा गुनाहगार होगा, ऐसा कौन सा बदकार होगा, ऐसा कौन सा मक्कार होगा, ऐसा कौन सा बदकार बंदा होगा जो 24 घंटे में 3,24,000 गुनाह कर लेगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर उसके गुनाह इतने न हुए तो उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, उसके भाई बहन के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अगर उनके मिलाकर भी इतने न हुए तो पड़ोस में रहने वालों के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। दिल करवटें बदल रहा है, तबीयत ये कि नात होती। हाँ, अच्छा बात समझ में आ रही है? दिल लग रहा है आप लोगों का? हाथ उठा के बता दो कितनों का नहीं लग रहा। सबका ही लग रहा है। अब मैक वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो। हाँ, एक जगह पर मौलाना साहब कह रहे बार बार तवज्जो है, शायर साहब ही थे वो, कह रहे तवज्जो है, तो वो एक बीच में से उठा और 10 का नोट, तवज्जो है, एक बीच में से उठा 10 का नोट। हाँ, जब जेब खाली हो गई तो मौलाना साहब ने बोला तवज्जो है, बोले कि साहब जेब उल्टी हो गई। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसा भी नहीं हो रहा हमारे साथ तो खैर। हाँ, और हमारा जहन ये नहीं है कि आप जो है नोटों को तवज्जो समझें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आपका ध्यान, आपका ख्याल हमारी तरफ रहे। जी जी बेशक, और हमारी बात को मोहब्बत से आप सुन लो। ये आपकी शादी में बहुत कीमती पैगाम देके जा रहा हूँ मैं आपको। अगर इन लोगों ने अमल कर लिया तो आपकी शादी मुबारक ही होगी। जी बेशक, समझ गए? हाँ, और मैं ऐसी दुआ करके जाऊंगा कि मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ये हदीस सुनकर जिसके दिल पर असर हुआ हो आज की इस तकरीर का, इस छोटी सी गुफ्तगू का, अगर किसी के दिल पर असर हुआ हो और वो ये चाहता है कि मैं जब तक जीऊँगा अजान को मोहब्बत से सुनूंगा और जवाब दूंगा, वो हाथ उठा के बताए मेरा भाई,
وہی ہاتھ اٹھانا، باقی مجھے دکھانے کے لیے مت اٹھانا، رب کو منانے کے لیے اٹھانا۔ بے شک۔ کس کو؟ رب کو منانے کے لیے اٹھانا۔ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر لو بھئی، آپ کا جلسہ یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، کامیاب، ہاں ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ اب ذرا مجھے آپ بتاؤ کہ یہ جو اذان ہے نا، اذان، اس کو ہم نے محبت سے سن لیا، جواب دے دیا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھا، تو اللہ مہربان ہوا اپنے بندوں پر اور انعام کی شکل میں اس قدر نیکی عطا فرما دی کہ 24 گھنٹے میں 3 کروڑ 24 لاکھ، 3 کروڑ 24 لاکھ۔ تو اگر میں پوچھ لوں، علماء اکرام میں سے کوئی نہ بولے، میں پوچھ لوں اذان کیا ہے، تو کوئی بھائی بتائے گا ہمارا اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز کا بلاوا، نماز کا اعلان، نماز کے لیے دعوت، نماز کا بلاوا۔ اتنے بھائیوں میں ایک ہی بھائی تھا جسے معلوم تھا کہ یہ اذان جو ہے نماز کا بلاوا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، پتہ ہے انہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، آمین اللہم، ہاں ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے حضرات، میں نے بھی پوچھا یہ اذان کیا ہے، ہمارے بھائی نے بتایا نماز کے لیے اعلان ہے، نماز کے لیے دعوت ہے، نماز کے لیے بلاوا۔ اب ذرا مجھے آپ غور و فکر کر کے بتائیں، ذہن پر تھوڑا سا زور دے کر بتائیں، یہ نماز کا اعلان ہے، جو اعلان بڑا باکمال ہے، جو اعلان بڑا باکمال ہے، یہ اعلان ہے نماز کا۔ حضرات گرامی وقار ذرا توجہ فرمائیے، جس نماز کا اعلان ایسا باکمال ہو کہ گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے، بے شک بے شک، توجہ، دل میں گنجائش ہو تو بول جاؤ، جو اعلان ایسا باکمال ہو کہ گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے، گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنا دے، گناہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ سے ملا دے، مصطفیٰ سے پیار کرا دے۔ ابے جس نماز کے اندر ایسا باکمال، جس نماز کا اعلان ایسا باکمال ہو کہ گناہگاروں کو جنتی بنا دے، ذرا مجھے بتا، جس نماز کا اعلان ایسا ہوگا وہ نماز کیسی ہوگی، اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اس کا قیام کیسا ہوگا، اس کا رکوع کیسا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، جناب مولانا عبد القادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب حضرت، بولو بولو بولو، بہت خوب۔ آپ نے دیکھا وزیر کا لباس دیکھ کر کے بادشاہ کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو نماز کا اعلان ہے۔ کیا ہے یہ نماز کا اعلان؟ اعلان۔ جب اعلان ایسا باکمال ہے، جی بولو بولو، اچھا دل نہیں کر رہے، بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نماز کا اعلان ایسا باکمال ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح وہ نماز کیسی کمال والی ہوگی، جس کے تعلق سے مصطفیٰ فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے، نماز مومن کے چہرے کا نور ہے۔ بے شک بے شک، نماز مومن کے چہرے کا نور ہے، نور ہے۔ ایک کلوا تھا، کلوا، ہاں کلوا، کالا کلوٹا، دن میں دیکھو تو ایسے لگے جیسے الٹا توا، ہاں بیوی مل گئی خوبصورت، بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لو، میری عادت نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں میں، ہاں کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے یہ اندازہ مت لگاؤ یہ رب کو منانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ہاں یہ رب کو منانے کے لیے پڑھ رہا، بلکہ نماز دکھاوے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں دکھاوے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے، نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے، کر سکتا، کچھ استاد کے ڈر سے کہ استاد دیکھیں گے تو ماریں گے تو پڑھ رہا، تو وہ رب کو منانے کے لیے پڑھ رہا یا استاد کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کچھ اس نیت سے کہ ابا ناراض ہو جائیں گے تو پڑھ رہا، جی ہاں تو میرے پیارے، استاد کو منانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ابا کو خوش کرنے کے لیے
لیے نہیں بلکہ نماز تو رب کو منانے کے لیے ہے. بے شک بے شک. ہاں نماز تو رب کو منانے کی. مچل کے بولو سبحان اللہ. ہاں تو اب سردی کا سخت موسم, سردی کے موسم میں رکھ دیا جلسہ. مولانا صاحب آئے, کہنے لگے لوگو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن کے چہرے کا نور ہے. تڑپ کے کھڑا ہو گیا, مولانا ضرور نماز پڑھوں گا, طریقہ بتا دو کیسے پڑھوں. جی اس سے پہلے کبھی پڑھی نہ تھی, جی اس سے پہلے کبھی پڑھی نہ تھی. تو مولانا بولے کہ بھائی اس کے لیے پہلے وضو کرو. بولے وضو کیسے؟ بولے صاحب پانی سے. تو پھریری آ گئی, اور سردی میں وضو, ہاں, اور دن میں 5 مرتبہ پھریری آ گئی. ہاں کہنے لگا مولانا کوئی اور طریقہ بھی ہے کہ پانی سے چھٹکارا مل جائے؟ تو مولانا بولے اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لو. جی پانی میسر نہ, پانی نہ ملے تب مجبوری میں. ہاں اور اس کے ہاں تو پورا مطلب یہ ہے کہ مٹکے کے مٹکے بھرے رکھے, لیکن اسے تو بچنا ہی تھا. اسے نماز رب کو منانے کے لیے تھوڑی پڑھنی تھی, اسے تو چہرے پر نور چاہیے تھا. جی ہاں تو مولانا بولے کہ تیمم کر لینا, تیمم سے پڑھ لینا. اگر پانی میسر نہ آئے, پانی نہ مل سکے, پانی نہ مل سکے تو حضرات انہوں نے بتا دیا کہ ضرب مارنا ازائے وضو پر پھیر لینا. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے. اب یہ رات میں پہنچے تو انہوں نے پہلے یہ عہد کر لیا سونا بعد میں, پہلے نماز پڑھنی ہے, پہلے چہرے پہ نور ہونا چاہیے, نور ہونا چاہیے. حضرات اب انہوں نے جب ہاتھ مارا اندھیرے میں تو زمین پہ نہ پڑا بلکہ نیچے الٹا تبا پڑا تھا. نیچے پہ, نیچے الٹا تبا. ہاں تبا پڑا تھا, تبا جس پہ روٹیاں بنتی ہیں. جب ماری ضرب تو آپ جانتے ہو کیا حال ہوگا. ہاں اب چہرے پر پھیرا آزائے بدن پر جب پھیرا اس نے, اس کے بعد میں جناب نماز پڑھی اس نے 2 رکعت, اور خوش ہو کر کے بیوی کی ٹانگ پکڑ کے ہلا کے بولا اٹھ. ہاں تو بیوی بولی کیا ہو گیا؟ بولے آجا نپ لے. جانتے ہو کیا کہہ رہے, آجا نپ لے. مطلب کیا؟ بولے دیکھ آج میرے چہرے پر نور ہے, نور. ہاں تو بیوی دیکھ کے بولی کل اچھا تھا, آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کھڑا لگوں. جی سمجھ نا. ہاں تو نماز جو ہے بیوی کو دکھانے کے لیے یا ایسی نیتوں کے لیے نہیں, بلکہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ رب کو منانے کے لیے. بے شک بے شک. رب کو منانے کے لیے. جب رب کو منانے کے لیے پڑھو گے نا تو چہرے پر ایٹومیٹک ہی نور پیدا ہو جائے گا. بے شک چہرے پر ایٹومیٹک ہی نور پیدا ہو جائے. اگرچہ رنگ نہ بدلے تو کالے کو یا گورے کو نور نہیں کہتے, بلکہ نور کی تو الگ ہی پہچان ہوتی ہے. بے شک. میں چل کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, جانتے ہو یہ نماز 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 جس کا ذکر ہے, نماز کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں پر یہ الیکشن کا دور چل رہا, تھوڑے دنوں میں نیتا بھاگنے لگیں گے ادھر سے ادھر کو, ادھر بھی نیتا ادھر بھی نیتا, یہ بھی نیتا وہ بھی نیتا. یہ بالکل ایمانداری سے بتاؤ آج تک تمہیں کسی نیتا نے کچھ دیا؟ نہیں, ایمانداری سے بتا دو, دیا تو نہیں ہے. ہاں دے دیا ہوگا کبھی کسی کو مٹھائی کا ڈبہ, تو پورے گاؤں والوں کو دکھایا ہوگا اس نے, بولے یہ دیا ہے نا, ایسا ہے کیا نہیں؟ تو میرے پیارے ان نیتاؤں کے چکروں میں مت پڑو, ان نیتاؤں کے چکروں میں اپنی زندگی برباد مت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں, لینا ہے یار تو اپنے رب سے لو. لینا ہے تو اپنے رب سے لو, اپنے نبی کے صدقے میں مانگو. بے شک تمہارا رب عطا کرنے والا ہے. بے شک تمہارا رب عطا کرنے والا ہے. حضرات گرامی وقار ذرا توجہ فرمائیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا حال کتنا خراب ہے. ذرا دیکھیں, یہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ اکبر کہا, نماز شروع ہوئی. اب اس نے جب پڑھنا شروع کیا, ثنا پڑھی اس نے, رب کی تعریف بیان کی, الحمد شریف پڑھی, رب کی تعریف بیان کی. حضرات محترم اب یہ آیت قرآنی کو ملا رہا, التحیات پڑھ رہا, اس کے بعد میں جناب والا سلام پھیر رہا, نماز کو مکمل کر لیا. اب جانتے ہو اس نماز کے تعلق سے ابھی اگر کوئی مقدمہ ہو جائے تو
تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھانے کا حوالدار ہماری بات کو سنے، تھانے کا دروگا ہماری بات کو سنے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کی بات کو سن لیا تو گاؤں میں بڑی بائیں پھلاتا ہوا آتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دروگا صاحب مجھے کتنا چاہتے ہیں، ایسو صاحب تو میاں دیکھ کر کے ایسا کہتے ہیں کہ بس سینے سے لگ جا۔ حضرات محترم اور آگے بڑھ جاؤ، اب ایسو سے آگے پہنچا تو کسی اور ادھیکاری کے پاس چلا گیا، اس نے بھی اگر سن لیا رے میاں ہم سے بڑا نیتا کون ہے جی ہاں، اور مقدمہ پہنچ گیا عدالت میں اور جج کی طرف، اب اس کی تمنا ہے کہ کسی صورت سے جج اور سن لے، یہ جج جو ہے یہ میری بات کو سن لے۔ حضرات اب وہ جج ہے، وہ اس کے ابا کا غلام تھوڑی ہے کہ وہ جا کر کے جو اس کی طرف کو دیکھ کے نا بھیا ہے کو آ جاؤ، ہاں تمہاری ساری دفعیں میں نے مٹا دی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو حضرات محترم یہ کورٹ میں گیا، لوور کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، سارے کورٹوں کے ججوں کی طرف متوجہ ہے، سارے کورٹوں کی طرف متوجہ ہے۔ کوئی کورٹ اسے کہہ دے، کوئی جج اسے کہہ دے میں نے تیری بات کو سمجھ لیا، تو گھر چلا جا، میں نے تیری ساری دفعوں کو قبول، میں نے تیری ساری دفعوں کو ہٹا دیا، تو بڑا سیدھا انسان ہے، تجھ پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے، تیرے خلاف مقدمے لکھوائے گئے، لیکن حضرات محترم ذرا سن، جس کی تو دار چوکٹ پر جا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا، منتظر ہے کہ وہ تیری طرف ایک نظر ڈالے، یاد رکھ ان کورٹوں کے ججوں پر اپنا ایمان مت بیچے، یہ دو دو ٹکے پر بکنے والے ہیں، لیکن جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس رب کی بارگاہ میں تو عرض کرتا ہے جو احکم الحاکمین ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، احکم الحاکمین ہے، تو اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور تو ادھر سے فریاد کرتا ہے، پروردگار عالم تیری فریاد کو سنتا ہے، تیرے کلمات کو سنتا ہے، تیری آنسو کو سنتا ہے، تیری مرضی کو سنتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا ہے تو انعام بھی لیتا جا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب انعام کیا ہے رب کی بارگاہ سے؟ انعام کیا ہے سن لو، انعام کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں یہ میرا گناہگار بندہ ہے، یہ سیاکار بندہ ہے، یہ بڑا بدکار بندہ ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب میری بارگاہ میں یہ جھکنا چاہتا ہے، مجھے منانا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اے فرشتوں اس کے جسم کے ہر حصے سے بلکہ اس کے جسم کے ہر بال کی جڑ سے ایک ایک گناہ کو اس کے بدن سے الگ کر دو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، او اتنی سستی سے بولو، سبحان اللہ، ہاں اتنی سستی سے نہیں، مچل کے بولو، سبحان اللہ، ہاں ایسا پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لیا تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ بے شک بے شک، ہاں کون سا گاؤں ہے یہ؟ جو نیرا، ہاں جو نیرا، پیغام دے کے جا رہا ہوں، اس کو قبول کر لینا، اگر قبول نہیں کیا تو نقصان نہیں کچھ میرا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فرشتے رب کا حکم پاتے ہیں اور اس گناہگار کے جسم کے ہر حصے سے گناہوں کو نکال نکال کر ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے، گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے جسم کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، نماز سے فارغ ہوا، رب کی بارگاہ میں دعا یا کلمات کہے، اس کے بعد جب چلنا شروع کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ جا رہا ہے، اس کی امانت واپس کر دی جائے، یہ اسی کا مال ہے، اسی نے کمایا ہے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں سنو، یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس نے میری بارگاہ میں آ کر سر کو پیش کر دیا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے گناہ واپس پیش کیے جائیں، اس کے گناہ اسے دے دیے جائیں، بلکہ میری مرضی یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ نیکیوں کی شکل میں دیا جائے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ دیکھ تو تیرا رب کس قدر مہربان ہے، دیکھ تو 70 سال تک تو نے اس کی نہ مانی، 70 سال کے بعد آیا ہے نا، پھر بھی رب تجھ سے پیار فرما رہا، بے شک بے شک، پھر بھی رب تجھ سے پیار فرما رہا۔ اچھا رب کے پیار کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہاں ماشاءاللہ، تو بول دیا کرو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ حضرات گرامی وقار، تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے؟
جانتے ہو تم کتنا قریب ہے؟ توجہ ادھر ہے جوان میری طرف، بعد میں کر لینا ساری باتیں. ہاں توجہ ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کتنا قریب ہے؟ تو آؤ سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. کیا بات، ہمارا رب ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. رب ہمارا شہرگ سے زیادہ قریب. اور جب اپنے نبی کا ذکر فرمایا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. کتنا قریب ہے میں بتا دوں؟ مچل کے بولو سبحان اللہ. ہاں تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے شعر سننے تو مجھ سے بھی سن لو جی، مگر میری آواز شاعر جیسی تو ہوگی نہیں. میری آواز تو ایسی ہوگی جیسے پھٹا ہوا بانس. ہاں لیکن ہوگا بریلی کا، کیونکہ غلام امام احمد رضا ہیں. کیا بات ہے، بے شک. توجہ ہے کتنے قریب ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. لب پہ صلی علی کے ترانے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. ہاں کہاں آئے ہوئے ہیں؟ محفل میں. ارے واہ سبحان اللہ. اور دوسرے انداز میں بتا دوں کہ کتنے قریب ہے مصطفیٰ؟ جی بتا دوں؟ اچھا جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. جی. اچھا جو باتیں پہنچائی ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد کسی کے دل پر اثر ہوا ہے کہ میں اپنے رب کو مناؤں گا؟ جی انشاءاللہ. اپنے رب کو ہم منائیں گے. کیسے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسے جاگیں گے تب یاد کریں گے، بیٹھیں گے تب یاد کریں گے، چلیں گے تب یاد کریں گے، کھائیں گے تب یاد کریں گے، پیئیں گے تب یاد کریں گے. جب تک دنیا میں رہیں گے، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی، ہم اپنے رب کو یاد اپنے رب کو یاد کرتے رہیں گے. انشاءاللہ یاد کرتے رہیں گے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب جب تم اپنے گھر میں جایا کرو نا، ہاں اس سے یہ یاد دلوا دینا. آپ یہ بھی بہت کام کی بات بتانے جا رہا تھا میں، یہ بتا دینا آپ. لیکن آپ کو میں بتا دوں، آپ ذکر سن رہے ہو میری زبان سے کہ اللہ کو منا لو، رب کو راضی کر لو، اپنے سر سجدوں میں جھکا دو، رات کی تاریکی میں رو رو کر رب کو منا لو. یار بے شک. رب کو مناؤ، اس کے حبیب کو راضی کرو، اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو. کھانے سے پہلے دیکھو مصطفیٰ نے کیسے کھایا ہے، پینے سے پہلے دیکھو مصطفیٰ نے کیسا پیا ہے، بات کرنے سے پہلے دیکھو مصطفیٰ کیسے کلام فرماتے تھے.
مصطفیٰ غریبوں سے کتنا پیار فرماتے تھے، یتیموں کو، بیواؤں کو کس طرح سے ان کی مدد فرماتے تھے۔ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا پیغام مصطفیٰ نے کیسے انداز میں دیا ہے، رب نے قرآن میں کس انداز سے بیان فرمایا ہے، ان ساری باتوں کو سمجھو یار۔ جو مسجد ہے نا، مسجد جو آج ویران ہے، جب بنانے کا نمبر آتا تو بہت کودتے ہو، اور کسی نے کہا کہ بھیا میں غریب ہوں، چندہ نہیں دے سکتا، تو میاں گولا پھانسی دے دو اسے، لٹکا دو۔ اس نے میاں مسجد کا بڑھتا ہوا کام روک دیا، مسجد کا بڑھتا ہوا کام روک دیا، لگا دو پھانسی، ہے نا؟ یہی ہوتا نا، پنچایتیں لگ جاتی ہیں، چندہ نہیں دے رہے آپ، ارے اس کے گھر پر بھی تو نظر ڈالو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے ہے بھی یا نہیں؟ اس کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے؟ اس کے بچے رات کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں بستر پر رگڑ رگڑ کے تو نہیں سو رہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ مسجد ہم نے بنائی بڑے شوق سے، ہے نا، لیکن جب مسجد بن گئی تو امام صاحب، مؤذن صاحب، محلے کے 2 بڈھے جو کام سے ریٹائر ہو گئے ہوں، جی ہاں، جو کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ مسجد میں، باقی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ اے مسلمان سن اور غور سے سن، جس مسجد کے بنانے کے لیے تو نے تعاون تو دے دیا، جس مسجد کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے تو نے لوگوں کو رسوا اور ذلیل تو کر دیا کہ یہ چندہ نہیں دے رہے، بڑھتے ہوئے کام کو روکنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچ، اس مسجد میں اگر تو نہیں جائے گا تو دوسرے لوگ نگاہ ان مسجدوں کے میناروں پر، ان مسجدوں کی محرابوں پر، ان مسجدوں کے دروازوں پر، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آج تمہاری مسجدوں کو لوگ آگ لگانے پر تلے ہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان مسجدوں کو بچانے کے لیے لاٹھی یا ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مسجدوں میں جا کر رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، بہت جب تو سر کو جھکائے گا تو تیری مسجد سلامت رہے گی، تیری مساجدوں کے تقدس سلامت رہیں گے، مساجدوں کے مینارے سلامت رہیں گے۔ کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا جو تمہاری عبادت گاہ کو آگ لگائے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے پیارے، ان مسجدوں کے تحفظ کے لیے تمہیں سچا مصطفیٰ کا غلام بننا پڑے گا۔ لاٹھی یا ڈنڈا یا تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو نا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر دینا آسان ہے میرے پیارے، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر دینا بڑا آسان ہے۔ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، میں قرآن سے پیار کرتا ہوں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو رب نے نازل فرمائی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو تمام کتابوں میں افضل ہے، یہ وہ اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ یاد رکھو پیارے، اعلان کر دینا آسان ہے، اگر تو قرآن کے پڑھنے والا بن جاتا۔ جی جی، کیا بات ہے، ضرورت ہے، درد بیان کر رہا ہوں یار، ہاں درد بیان کر رہا ہوں، مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ تو قرآن کے پڑھنے والا ہوتا، صبح میں تیری زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی، رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی، جب تو اٹھتا تو پہلے تلاوت قرآن ہوتی، اس کے بعد میں دیگر کام ہوتے۔ اگر تو ایسا قرآن سے سچا پیار کر لیتا تو آج وسیم رضوی جیسے گنڈے کی مجال نہ ہوتی، وسیم رضوی جیسے گنڈے کی، اس کتے کی ہمت و جرات نہ ہوتی، دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ جرات پیدا نہ ہوتی جو تیرے قرآن کی طرف، تیرے مقدس قرآن کی طرف، رب کے کلام کی طرف، مصطفیٰ پر نازل ہونے والے اللہ کے مقدس کلام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ کتے منہ پھیلانے لگے ہیں۔ آج تو قرآن کو سینے سے لگا لے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ جتنے گنڈے موالی ہیں اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت والدین، عظمت نماز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت. سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. یہ قرآن تیری ہدایت کے لیے ہے, یہ قرآن تیری رہبری کے لیے ہے, یہ قرآن تجھ کو رب کے قرب خاص میں پہنچانے کے لیے ہے. یاد رکھو یہی وہ قرآن ہے کربلا کے میدان میں سر کٹانے کے بعد نیزے پر جب سر چڑھا تو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے نے اس کا عشق, اس کی محبت کو نیزے پر رہنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے دکھایا کہ حسین وہ ہے جو قرآن سے جب زندہ تھا تب بھی الگ نہیں تھا, سر کٹ گیا ہے لیکن قرآن سے الگ نہیں ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب حضرت, حق بات ہے. تو یاد رکھو یہ وہ مقدس کتاب ہے نا, ہم حسین کے ماننے والے ہیں نا, حسین سے پیار کرنے والے ہیں نا, مدینے والوں سے پیار کرنے والے ہیں, مدینے میں رہنے والے صحابہ سے, مدینے میں رہنے والی ان بیواؤں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مذہب اسلام پر قربان کر دیا, تحفظ قرآن کے لیے پیش کر دیا, قوانین قرآن کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی گردنوں کو دے دیا. ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں, ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. یاد رکھو دنیا والوں کو پیغام دے دو لوگوں, قرآن کی طرف نگاہ بد نہ ڈالو, ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں. مچل کے سبحان اللہ, لہک کے بولو ذرا, مچل کے بولو سبحان اللہ. دل میں اگر درد ہو تو بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ زمانے کو پیغام دے دو کہ ہم اسی حسین سے پیار کرنے والے ہیں, حسین کے نانا سے پیار کرنے والے ہیں, حسین کے بابا سے پیار کرنے والے ہیں, حسین کی ماں پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں. اے لوگوں سن لو, ہمیں حسین سے مساج ملا ہے, ہمیں حسین سے درس ملا ہے, ہمیں حسین سے سبق ملا ہے. اے لوگوں سن لو, اگر تم نے آیت قرآنی کو مٹانے کی کوشش کی, ایک آیت تو بہت بڑی ہے, ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے, اگر ایک لفظ کے شان میں کسی نے گستاخی کی تو ہم مرنا گوارا کریں گے, کٹنا گوارا کریں گے, گھروار دینا گوارا کریں گے, لیکن قرآن کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا عبد القادر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. یہ وہی مقدس قرآن ہے جس کی تلاوت تیری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ, سبحان. جس کی تلاوت تیری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہی مقدس قرآن ہے. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا نا تو داہی جانب نماز آ جاتی ہے, بائیں جانب قرآن کی تلاوت آ جاتی ہے, ایک طرف صبر آ جاتا ہے حضرات محترم جناب والا, ایک طرف حج آ جاتا ہے, ایک طرف اس کے صدقہ و خیرات آ جاتے ہیں. جب عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے اس کے قریب نہ جانا, یہ وہ بندہ ہے جس نے نمازوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے رب کو راضی کیا ہے. بے شک, یہ وہ بندہ ہے. قرآن کی تلاوت کہے گی خبردار ادھر نہ آنا, یہ وہ بندہ ہے جس نے رب کے قرآن کو محبت سے پڑھا ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے رب کے قرآن کو محبت سے پڑھا ہے. صبر کہے گا ادھر نہ آئیے گا, حضرات محترم خیرات کہے گی ادھر نہ آئیے گا. جناب والا میں بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ وہ مقدس قرآن ہے. تو قبر میں گیا, تو نے اس کی تلاوت کی تو اس نے عذاب کو تیرے قریب نہ آنے دیا, اور تو نہ گیا تیرا باپ چلا گیا. تو نے قرآن کی تلاوت کی, ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی, مولا اس مقدس کتاب کے صدقے, اپنے محبوب کے صدقے, مولا تلاوت قرآن کی برکت سے میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے, جنت عطا فرما دے. حضرات حدیث شاہد ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے, نجات ہو جاتی ہے. یہ وہ مقدس قرآن ہے. اس کے تقدس کو لوٹنا چاہتے ہیں, اس کی آیتوں کو مٹانا چاہتے ہیں, اس کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے قوانین کو درم بھرم کرنا چاہتے ہیں. زمانے کو یکسبا ہو کر اعلان کر کے بتا دو لوگوں, ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کٹوا سکتے ہیں, ہم اپنے ٹکڑے کروا سکتے ہیں, لیکن قرآن پر آج نہیں آنے
دیں گے. زور سے بولو قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے. نہیں آنے دیں گے. جب تو قرآن کا سچا پکا عاشق بن جائے گا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ان جیسے کتے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. جی حق پر نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. لیکن قرآن وہی ہے اور صبح قیامت تک وہی رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس قرآن کا محافظ اللہ رب العالمین ہے. ہاں تم جانتے نہیں ہو امریکہ کے ایک ظالم درندے فوجی کو تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خبریں نہیں پڑھتے ہو؟ ادھر آدر کی باتوں سے فرصت نہیں ہے. جی ادھر آدر کی باتوں سے فرصت نہیں ہے. اس درندے فوجی نے قرآن کو سامنے رکھا اور اتنی گولیاں ماری کہ پوری میگزین قرآن پر گولیاں چلا چلا کر کے ختم کر دی. وہ چاہتا تھا ظالم کہ میں نے قرآن میں گولی مار دی ہے, قرآن جل گیا, ختم ہو گیا, اب قرآن دنیا میں نہیں رہے گا. لیکن اس کو کیا معلوم ہے کہ قرآن کو مٹانے کے لیے نیک نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ایک غلام کو مٹانا پڑے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہے. حضرات یہی تو ذہن دینا دنیا والوں کو کہ قرآن کی 26 آیتیں تو کیا, ایک آیت کو مٹانے کے لیے ہر مسلمان کے سینے کو چکنا چور کرنا پڑے گا, ہر مسلمان کو چکی میں ڈال کر پیسنا پڑے گا جو تمہاری طاقت سے دور ہے, تمہاری طاقت کے بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے, یہ جان دینا بھی جانتا ہے اور ظالموں کے پنجوں کو توڑنا بھی جانتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بتاؤ دل میں کچھ چیزیں پیدا ہوئی ہیں آپ کے؟ جی جی کوئی سبق ملا ہے؟ جی اٹھ کے جب جاؤ گے تو کسی کو بتا دو کہ آج یہ پیغام لے کر آئے. جی انشاءاللہ. گھر میں جانے سے پہلے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جب گھر میں جایا کرو تو سلام کر لیا کرو. بے شک. کیا کر لیا کرو؟ ہاں چچا تو بہت سلام کرتے ہیں, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری طرف توجہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو. جب گھر میں جاؤ سلام کرو. گھر میں ماں ہو سلام کرو, بیٹا ہو سلام کرو, گھر کے اندر کوئی بھی ممبر ہو سلام کرو. یہ بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ ہمارے کتنا قریب ہے. مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ہمارے کتنے قریب ہیں. کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ سلام کرو. گھر کے اندر کوئی ممبر بھی ہو سلام کرو, بچہ ہی ہو تب بھی سلام کرو. اچھا کرو گے کہ نہیں بتاؤ ایمانداری سے؟ جی تم جانتے ہو گھر میں آنا برکت نہیں ہو رہی ہے, بہت کما رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی ہے, گھر برکت نہیں ہو رہی ہے. دو کام کر لینا, دروازے پر پردہ ڈال دینا اور گھر میں سلام کرنا. بے شک. دو کام کر لینا, گھر میں دروازے پر پردہ ڈال دینا اور جب تو گھر کے اندر داخل ہو سلام کرنا. تو بھی سلام کرنا, تیرا بیٹا جائے وہ بھی سلام کرے, بیوی ہو تب بھی سلام کر, ماں ہو تب بھی سلام کر, بچہ ہو تب بھی سلام کر. نبی فرماتے سلام کو عام کرو جنتی ہو جاؤ گے. سلام کو عام کرو جنتی ہو جاؤ گے. اللہ اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھر میں جب جاؤ سلام کرو, گھر میں کوئی بھی ہو سلام کرو. پوچھ لیا آقا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور ہم چلے جائیں, اب کیا کریں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تب بھی سلام کرو. بے شک. اب یہاں پر عقل جواب دیتی ہے یار. عقل کہتی ہے کہ گھر میں اگر ابا بھیا بہن بیوی کوئی بھی ہوگا سلام کریں گے جواب مل جائے گا. لیکن جب گھر میں کوئی نہ ہوگا ہم سلام کریں گے تو جواب کون دے گا یار؟ جواب کوئی دے گا کیا؟ نہیں دے گا نا, کوئی ممبر ہے ہی نہیں. تو پوچھ لیا آقا سے, میرے آقا ذرا یہ تو بتا دو یا رسول اللہ, ذرا واضح فرما دو گھر میں کوئی نہ ہو ہم سلام کریں گے تو آقا جواب کون دے گا؟ عقل کہتی ہے ماں گھر میں ہو, بہن بھائی کوئی بھی گھر میں ہو ہم سلام کریں گے جواب مل جائے گا. لیکن گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کریں گے, جواب کون دے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس رسول سے تم پیار کرتے ہو, محبت سے بولو سبحان اللہ, جس نبی کا نام لے کر اپنی ایام زندگی کو گزار رہے ہو, جس نبی کو ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہو, جس نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو, جس نبی کو اپنی آنکھ سے زیادہ چاہتے ہو, اس نبی نے فرمایا سن. سرکار فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر کے اندر میں روحانی اعتبار سے موجود ہوں, سلام تو غلام کرے گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں سلام تو غلام کرے گا, سلام تو میرا چاہنے والا کرے گا, لیکن سنو غلاموں جواب تمہارا نبی یعنی کہ نبیوں کا امام عطا
عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. روحانی اعتبار سے سرکار گھر میں موجود. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا محبوب تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. پتہ یہ چلا ہم جہاں جہاں رہیں گے, مومن جہاں جہاں ہے, مصطفیٰ وہاں وہاں ہے. کیا بات ہے, بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ وہاں وہاں ہے. اب یہ شعر سن لو اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں, اس کے بعد آپ نعت رسول سنیں گے. مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یہ شعر سماعت فرمائیے. کیسے کہہ دوں یہ ممکن نہیں ہے, کیا بات ہے, بے شک. کیسے کہہ دوں یہ ممکن نہیں ہے, کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے. کون؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ, بے شک. ہاں کون؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ. کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہے, اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہے, وہ سب کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, وہ سب کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں ایک شعر اور سنو. جو جس سے پیار کرتا اس کی تمنا ہوتی ہے اس کا محبوب بے حجاب ہو کر سامنے آ جائے. جی جی بے شک. ہم بھی اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں یار, ہم بھی تو نبی کے دیوانے. بے شک. ہماری بھی تمنا آقا خواب میں ہی دیدار کرا دو. بے شک. کہہ دو آمین, کہہ دو یار. ہاں اللہ اللہ. حضرات توجہ رکھیں, یہ میں عرض کر رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں, آپ سب کی طرف سے بھی کہہ دوں, کہہ دوں جی کہ آقا دیدار کرا دے. کہہ دوں, مچل کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رخ سے پردہ ہٹا دو خدا را, بے شک سبحان اللہ. رخ سے پردہ ہٹا دو خدا را, اپنا جلوہ دکھا دو خدا را, اپنا جلوہ دکھا دو خدا را. رخ سے پردہ ہٹا دو خدا را, اپنا جلوہ دکھا دو خدا را, اپنا جلوہ دکھا دو خدا را. باب دل کھول کر منتظر ہے, باب دل کھول کر منتظر ہے, کب سے پل کے بچھائے ہوئے ہیں, کب سے پل کے بچھائے ہوئے ہیں. رخ سے پردہ ہٹا دو خدا را. مچل کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شعر آخری ہے اور اس کے بعد میری تقریر ختم. ہاں پروگرام بعد میں بھی انشاءاللہ چلے گا, ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 1 ہی بجا ہے. جی اور ایک کا وقاری کیا ہے نا, ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شعر سماعت فرمائیں آپ. جن کے صدقے یہ عالم سجایا, لامکاں جن کو رب نے بلایا, لامکاں جن کو رب نے بلایا, جن کے صدقے یہ عالم سجایا, لامکاں جن کو رب نے بلایا, لامکاں جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, وہ تیرے گھر میں
جو گفتگو میں نے کی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم حق اور سچ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میں نے بیان کیا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. ان اچھی اور سچی باتوں پر ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب کو گواہ بنا کر لب کشائی میں سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر اغلاط ہوئے ہوں درگزر فرمائے. آئیے ہم سب مل کر کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ